من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، سلسلہ کلام کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ پچھلے جمعے پر نہ چاہتے ہوئے بھی طبیعت کی انتہائی ناسازی کے باعث حاضری نہ دے سکا۔ بہر صورت میں نے اسی آیے کریمہ پر پچھلے جمعے پر بعد اختتام کی تھی، پہنچائی تھی، ختم کی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ جس کو جب وہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ آج اسی آیہ کریمہ پر بات کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شرح صدر کے بارے میں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سینہ کھلنا کیسا ہے؟ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کی تشریح اور تفسیر سننا چاہیے صحابہ نے، تو نبی پاک صاحب الاولاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہے انشراح صدر، سینے کا کھلنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ الانابۃ الی دار الخلود وتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت۔ فرمایا کیا ہے انشراح صدر؟ انشراح صدر ہے کہ انسان آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اسلام کی کتنی خوبصورت تشریح ہے، آپ اگر غور کریں نا، صرف ان جملوں پر اگر غور کریں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے، رب نے خود فرما دیا، اللہ کا ارشاد ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں کسی کو ہدایت دینے کا، اب وہ ہدایت کس جانب ہے؟ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ ہدایت وہ نور ہے، ہدایت وہ انعام الہی ہے، ہدایت وہ کرم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یا میں ایک بات اور کہہ دیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں وہبی ہوتی ہیں۔ اب ایک اصول یاد رکھیے کہ کسبی چیزیں جو ہیں ان میں نقص کا امکان ہوتا ہے،
اس لیے کہ کسب کا تعلق آپ کے وجود سے ہے، اور چونکہ انسان ناقص ہے لہذا اس نے جو بھی محنت کی اس میں کمی، کوتاہی اور نقص کا امکان باقی رہتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور میں جو بات کرنے لگا ہوں، میں کسی کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ میں کسی کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس حقیقت پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ میں نے غلط بات نہیں کی۔ اب کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم کسب ہے، محنت سے حاصل ہوتا ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو کمائی جا سکتی ہے۔ اسی لیے علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ جہاں تک جانا پڑے چلے جاؤ، علم حاصل کرو۔ اب جب علم مل جائے تو وہ کمال کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کمال بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو علم کا کمال بنیادی طور پر اس وقت کمال بنتا ہے جب وہ علم نافع بن جائے۔ اہل علم اور اہل روحانیت کا ایک بہت بڑا نام، متصوفین کا بھی امام اور متکلمین کا بھی امام، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ علم را برتن زنی مارے بود، اور علم را بر دل زنی یارے بود۔ اب جب علم کو اپنے دل پہ لاؤ گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تمہارا یار بن جائے گا، یہی علم ہدایت کا نور بن جائے گا۔ لیکن اگر اس تن پر، یہ جو تن ہے نا، جسم ہے، جب اس کی طلب تمہیں پڑ جائے کہ اس کے لیے میں بڑے اچھا لباس تلاش کروں، میں اس کے لیے بہت ساری نعمتیں تلاش کروں، میں اس کے لیے بہت کچھ چاہوں، تو اگر تم اپنے تن پر اس علم کا استعمال کرو گے تو پھر یہ علم سانپ بن جاتا ہے۔ آ جاؤ تو پھر یہ علم کیا ہے؟ یہ علم سانپ بن جاتا ہے۔ علم را برتن زنی مارے بود، اور اسی علم کو اگر دل پر لاؤ گے تو پھر کیا ہے؟ یہ یار ہے۔ تو اب علم اگر تن کے لیے ہو تو کتنا ہی بڑھ چلا جائے، کتنا ہی بڑھتا چلا جائے، وہ کبھی کمال تک نہیں پہنچتا۔ ہم اسے کمال نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے، وہ راہزنی اختیار کر دیتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسبی چیز ہے، تم نے کمائی، تمہیں مل گئی، اب اس میں کمی اور کوتاہی کا امکان موجود ہے، تو پھر پتہ چلا کہ کسب چاہے کتنا ہی کمال کا کیوں نہ ہو، چونکہ ان کا تعلق تمہاری ذات کے ساتھ ہے، اس لیے اس میں کمی اور نقص کا شائبہ اور امکان باقی رہتا ہے۔ اور دوسری طرف ہدایت ہے، وہ کسبی نہیں، وہ وہبی ہے۔ اب اس کا تعلق تیرے ساتھ نہیں، اس کا تعلق اس کامل و اکمل ترین ذات الہی کے ساتھ ہے۔ وہاں نقص کا گمان کرنا ہی کفر ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ فعل الہی ہو اور اس میں کمی اور کوتاہی رہ جائے۔ تو علم ہو یا کسبی کوئی چیز، اس میں کمی اور کوتاہی کا امکان رہتا ہے، لیکن ہدایت وہ کمی اور کوتاہی کا امکان اس لیے نہیں رہتا کہ ہدایت تیری کسب کے نہیں ملتی بلکہ اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ اب ذرا اس پر غور کیجئے، میں واپس آتا ہوں اپنے عنوان کی طرف۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کو ہدایت دینے کا
تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جب وہ کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جن کے بارے میں اس نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور جس کے بارے میں اس نے کہا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ محروم ہیں، یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دینے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ پھر کیا پوزیشن ہے؟ پھر یہ ہے کہ ان کے مورے لگ جاتی ہیں علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، نہ وہ دیکھ پاتے ہیں، نہ وہ سن پاتے ہیں، نہ وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں پر ایسے تالے لگ جاتے ہیں کہ وہاں سیاہی رہتی ہے، ہدایت کا نور نہیں آتا۔ اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک نے ایک اور جگہ پہ سورہ زمر میں اسی طرح ایک ارشاد فرمایا، اور وہ ارشاد کیا تھا؟ وہ ارشاد تھا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پہلی میں تھا جب ارادہ کر لیتا ہے کسی کو ہدایت دینے کا تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر فرمایا بھلا وہ کون سعادت مند ہے جس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالی کھول دیتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو پھر وہ اپنے رب کے دیے ہوئے نور پر چلتا ہے، پھر روشنی اس کے سامنے ہوتی ہے، پھر ہدایت کا نور موجود ہوتا ہے، جس نور کی روشنی میں وہ اپنی راہ کو بھی پا لیتا ہے، اپنی منزل کو بھی پا لیتا ہے۔ اب اس پر میں تھوڑی سی بات کروں گا، وقت کی قلت کے باوجود۔ بے چیز غور کیجئے کہ ہدایت کا الٹ کیا ہے؟ دلالت، گمراہی۔ تو اسلام کی ضد کیا ہے؟ کفر۔ اسلام کی ضد کیا ہے؟ کفر۔ پتہ چلا اسلام ہدایت اور کفر دلالت، گمراہی۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہدایت ہے وہ ہے کیا؟ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے بارے میں نبی پاک نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام تمہیں دیتا کیا ہے؟ فرمایا اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب دل میں وہ نور داخل ہوتا ہے تو دل کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب اسلام کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اب وہ مسلمان کہنے کا مسلمان ضرور ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر نہیں، وہ نام کا مسلمان ضرور ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ لوٹ آنا اس غرور، اس دھوکے اور اس کمزوری کی اس دنیا سے، جہاں فریب ہے، جہاں دھوکہ ہے، جہاں سراب ہے، جہاں حقیقت نہیں بلکہ ملمہ سازی ہے، دکھنے میں کچھ اور دکھائی دیتا ہے، ہوتا در حقیقت کچھ اور ہے۔ اب اس دنیا سے اس دنیا کی جانب لوٹ آنا۔ اب وہ لوٹ آنا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ مر کے پہنچ جانا، بلکہ زندہ رہتے ہوئے اس دنیا کی لذتوں کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے آخرت کی طرف توجہ کرنا کہ اس کے لیے میں نے کوئی سامان کیا ہے یا نہیں کیا۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں نا تو جہاں کہیں بھی ایمان کی بات کی گئی نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
عمل صالح کیا ہے؟ فکر آخرت میں ڈوب کر آخرت کے لیے کوئی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ جب یہ دونوں چیزیں جڑ جاتی ہیں تو پھر بندہ پکا مسلمان بن جاتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہے؟ فرمایا دوسری چیز کیا ہے کہ وہ اس دنیا کو عارضی سمجھ کر اس کی پکی فکر میں نہیں پڑتا، بلکہ اس کو عارضی سمجھتا ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح آپ جاتے ہوئے کسی سرائے یا ہوٹل میں ٹھہریں تو اس کی صفائی کمرے کی چاہیں گے آپ کہ کمرہ میرا صاف ہو، میرا واش روم صاف ہو، میرا تولیہ صاف ہو، مجھے یہاں پہ جو سہولتیں میں نے لی ہیں یہ سہولتیں مجھے ملیں، یہ فکر کرنی بری نہیں، لیکن آپ اس کے اندر کو پرماننٹ ارینجمنٹ کے لیے کوشش نہیں کریں گے کہ میں اس کمرے میں کوئی چیز ایسی کر دوں تاکہ یہ کمرہ اور بہتر ہو جائے، میں ایک اے سی کی بجائے 2 لگا دوں تو ٹھنڈ زیادہ ہو جائے گی، یا میں کوئی اور انتظام کروں، کارپٹ چینج کر دوں، بیڈ بدل دوں، اس لیے کہ وہ آپ کا ہے نہیں، آپ کا قیام وہاں پہ عارضی ہے۔ اب وہ جو عارضی قیام ہے نا، اس عارضی قیام میں پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی فکر ضرور کرتا ہے، اس مقام میں پکا رہنے کی فکر نہیں کرتا، پکا رہنے کی فکر نہیں کرتا۔ جب پکا رہنے کی فکر نہیں کرتا تو اسے فکر کہاں کی ہوتی ہے؟ جہاں اس نے پکا رہنا ہے، جہاں اس نے پکا رہنا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ جد و جہد کرتا ہے کہ اپنے گھر کی فکر کرے جو پکا گھر ہے، جو 2 گز کا گھر ہے، اور وہ 2 گز کا گھر اس دنیا میں محل والے کے لیے بھی وہی 2 گز کا مٹی کا گھر ہے، اور کٹیا میں رہنے والے کے لیے بھی وہی 2 گز کا مٹی کا گھر ہے۔ اب اس 2 گز کے گھر کو سنوارنے کی فکر کیا ہے کہ وہ موت سے پہلے، موت آنے سے پہلے وہ موت کو اس طرح یاد کرے کہ اسے فکر لاحق ہو کہ مجھے آگے کے لیے میں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کر دیا۔ نبی پاک نے اسے کسے فرمایا کہ اس میں پھر کیا ہے کہ وہ دھوکہ دینے والی اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ جناب شاہ اسماعیل انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، شاہ ولی اللہ کے جو فرزند ہیں، صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا اس دنیا میں بندے کو رہنا کیسا چاہیے؟ کیا دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا تیری مثال ایسے ہے جیسے ایک امیر کبیر شخص کا بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت فصل لگی ہوئی باغ ہو، اور ایک جانور کو کھلا چھوڑ دے، کھا جو تیرا دل چاہتا ہے۔ اب وہ جانور اگر یہ سمجھے کہ میں اس میں تصرف کر سکتا ہوں تو وہ اسی حد تک تصرف کر سکتا ہے کہ گھاس کے جس پودے کو چاہے وہ نوچ لے اور کھا لے۔ اب وہ تصرف اس سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہے۔ جو تجھے تیرے پاس مثال کے طور پہ کھانا بہت اعلیٰ کیوں نہ آپ کے سامنے رکھا ہو، میز بھری ہوئی ہو، لیکن آپ کھائیں گے اتنا ہی جتنا آپ کی بھوک ہے نا، بھوک سے بڑھ کے تو نہیں کھا سکتے۔ تو جو تمہاری ضرورت ہے اس حد تک اپنے آپ کو آسائشوں سے محروم نہ کرنا، یہ تو مباح ہے، اس کی تمہیں اجازت ہے، لیکن اس کو ذخیرہ کرنا اور بجائے آخرت کی فکر کر کے اس دنیا کی فکر کرنا، میرے بچے کیا کریں گے، میرے پوتے کیا کریں گے، آنے والی نسلیں کیا کریں گی، اس فکر میں ہمیشہ مبتلا رہ کر آخرت کو بھول جانا، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ اب ذرا اور آگے آئیے، ابھی اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں جب دیتا ہوں ہدایت تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہدایت کا نور کیسے ملتا ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو پھر وہ اللہ کے دیے ہوئے نور پر ہوتا ہے۔ اب اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کے دیے ہوئے نور پر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے نور پر سے مراد یہ ہے کہ ظلمت اسے کبھی نہیں گھیرتی، ظلمت اسے کبھی نہیں گھیرتی۔
جس کو اسی لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ جو مومن ہے نا، پکا مسلمان جو ہے نا، اس کی فراست سے ڈر، اتقو بفراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ نور کون سا ہے؟ اسی نور کی طرف اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور پر ہوتا ہے، پھر اس کی نگاہ اٹھتی ہے تو وہ نگاہ اپنی منزل پر جا کر ٹکتی ہے، کہیں اور راستے میں وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کی دعا، جو دعا وہ ہر روز و شب اللہ سے مانگتا ہے، ہر نماز میں مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر وہ انعمت علیہم والوں کا راستہ اسے روشن اور واضح دکھائی دیتا ہے، پھر نہ وہ مغضوب علیہم کی طرف جانے کی تمنا اور آرزو کرتا ہے، نہ وہ گمراہ ٹولے کے پیچھے جانے کی بات کرتا ہے، پھر اس کے سامنے منزل سامنے دکھائی دیتی ہے، اور منزل سوا اس کے کچھ نہیں کہ وہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کر لے، اپنے اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اب اس پر میں ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک نے اسلام کی جو تشریح کی ہے نا، اس میں ایک حدیث پاک جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اور آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی، اور یہ ایک دعا بھی ہے جو ہم مانگتے ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جو نبی پاک نے خود سکھائی ہے، اور اس دعا کے بارے میں بشارت یہ دی ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہے اٹھنے کے بعد تو پھر کیا ہوگا، میں اسے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اب یہ کیا، یہ اسلام کا خلاصہ ہے، اس کا خلاصہ ہے اسلام کا، اور میری بات کا نچوڑ، میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے رضیت باللہ ربا۔ کیا ہے؟ میں راضی ہوا اپنے اللہ کے پروردگار ہونے پر، میں اپنے اللہ کے دیکھیں ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ کبھی سوچو یار، تھوڑا سا نا اپنی آنکھیں بند کرو، اپنے دل پہ توجہ کرو، اور آنکھیں بند کر کے سوچو کہ تمہارے پلے سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ تم بھی اپنے رب کے محبوب ہو نا۔ یہ جو رب کی صفت ہے نا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، اس میں سب سے بڑا عنصر کیا ہے؟ وہ مودت اور رحمت ہے، وہ مودت اور رحمت ہے۔ رب کی رحمت اور مودت نہ ہوتی، مودت کسے کہتے ہیں؟ حد سے زیادہ پیار۔ تو جا کیوں نہیں ہے، میں پھر بھی تینوں پیار کرنا، تو جیسا کیوں نہیں، اس کے باوجود میں تمہیں پیار کرتا ہوں۔ اور کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے پیار کرتا ہوں کہ میں ودود ہوں، میں پیار کرنے والا ہوں۔ اب ربوبیت کی سب سے بڑا وصف اور سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ رب وہ ہے جو اپنے مربوب کو کسی بھی حال میں خالی نہیں چھوڑتا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کو ہر نعمت عطا کرتا ہے، اس بھوکا ہو تو اسے رزق دیتا ہے، پیاسا ہو تو اسے پانی دیتا ہے، ننگا ہو تو اسے لباس دیتا ہے، وہ کمزور ہو تو اسے طاقت دیتا ہے، اس کے بعد عزت نہ ہو تو اسے عزت و تکریم بخشتا ہے۔ یہ وہ شان ربوبیت ہے جو رب اپنی عطا سے بغیر دیکھے ہوئے کہ سامنے والا کیسا ہے، وہ مربوب جس کا وہ رب ہے، اس سے زیادہ خوش قسمت کیا ہوگا کہ کائنات کا والی، کائنات کا مالک، کائنات کا رب، کائنات کا خالق اس سے پیار کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے؟ کبھی دل میں یہ سوچی ہے بات؟ خدا کی قسم، انسان کے لیے ویسے تو وہ رب اپنی ساری مخلوق کا ہے نا، اس کی تعریف اس نے خود کی، الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے عالمین کا رب ہے۔ اگے آ جاؤ سعد خان، اتنے گیا، وہ ساری مخلوق کا،
ساری اپنی کریشن کا وہ رب ہے، اور ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا وہی۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ حاجت روا ہے، تو حاجت روا کا معنی کیا ہے؟ حاجت روا کا معنی یہ ہے کہ جو بھی ضرورت میری ہو سکتی ہے نا اس کو پورا کرنے والا وہ اللہ۔ اب اس کی شان ربوبیت کیا ہے کہ جو بھی میری حاجت ہے اب اسے پتہ ہے اس بات کا، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ ہمیں جو تکلیف آنی ہے نا، جو ابھی آئی نہیں، میرے سر میں درد ہونا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے کوئی تکلیف ہو سکتا ہے اندر سے ہو لیکن ڈائگنوز نہیں ہو، مجھے نہیں پتا، پر میرا رب جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب جب وہ میرے بتائے بغیر میری حاجت کو پورا کر دے تو وہی اصل میں حاجت روا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو وہ جو میری ہر ضرورت کو پورا کرے، وہ جو میری ہر خواہش کو پورا کرے، وہ کیا ہے؟ وہ میرا رب ہے۔ تو رب نے فرمایا، رب کے حبیب نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ اس بات پر خوش ہونا۔ ردیتو کا معنی کیا ہے؟ راضی ہو جانا، یہ اطمینان کر لینا، اس بات پر خوش ہو جانا، اس بات کو کافی جان لینا کہ اللہ میرا رب ہے۔ اور یہ بات چھوٹی نہیں ہے، رب نے خود قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے دل و جان سے کہہ دیا نا کہ میرا اللہ میرا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کر لی، پھر وہ انسان ہے لیکن اس کی شان یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں یہ کہنا، لیکن جو راضی ہو گیا اس بات پر، جس نے تسلیم کر لیا، رضا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے، جو عبودیت کا اعلیٰ و عرفہ ترین مقام ہے۔ تو راضی ہو جانا اس بات پر کہ کیا ہے؟ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے۔ گویا معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ مسلمان ہے جو احکامات الہی اور احکامات رسول کو دل و جان سے تسلیم کر لے۔ اب بات غور کیجئے گا، یہ ردیتو کا لفظ تینوں جگہ موجود ہے، اگرچہ ایک جگہ ذکر آئے لیکن معنی کیا بنے گا کہ ردیتو باللہ ربًا وردیتو بالاسلام دینا وردیتو بمحمد نبیّا۔ میں راضی ہوں اس بات پر کہ میرا اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں اس بات پر کہ رب نے میرے لیے جو بھی قانون، جو بھی ضابطے بنائے، اور محمد الرسول اللہ نے جو ضابطے اور احکامات جاری فرمائے وہی میرا دین ہے، اسی پر میں چلتے پر راضی ہوں اور میں اس پر اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ ہے اسلام کی اتھارٹی، یہ ہے شریعت مطہرہ، یہی ہے شریعت مطہرہ، وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا۔ میں اس پر بھی راضی ہوں کہ مجھے نبی ملا تو محمد الرسول اللہ جیسا ملا۔ اب ذرا غور کرنا کہ وہ کیسا نبی ہے، وہ کیسا نبی ہے۔ میں اس پر لمبی بات نہیں کرتا، وقت ہو چکا نماز کا، میں بات کو بالکل سمیٹتا ہوں۔ وہ نبی ہے کہ وہ رب جس کا رب ہے اس پر رحمت کی بارش برسانے والا میرا محمد میرا نبی ہے، رحمت للعالمین میرا نبی ہے۔ اور میرا نبی وہ ہے جو صرف میرا نبی نہیں، سارے نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا نبی ہے، فرشتوں کا نبی ہے، کائنات کی ساری مخلوق کا نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں اسلام کی سچی نعمت سے مالا مال کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔